تو اس لیے اسلام کو پھیلائیں. اسی طریقے سے جان، مال، وقت، مال کے ذریعے بھی دعوت دے سکتے ہیں. اب کئی امیر صحابہ تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پورا آدھا کنواں یہودی سے خریدا. وہ پانی بیچتا تھا. جب حضرت نے فری کر دیا تو اب اس کا تو کام ہی ختم ہو گیا. حضرت نے آدھا خرید کے سارا ہی اسلام کے لیے وقف کر دیا. اور ایک جنگ کے موقع پہ اتنا حضرت عثمان غنی نے پیسہ دیا کہ حضور ایسے پیسوں کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. کتنے اونٹ اور کتنا مال پیسہ دیا اللہ کے راستے. اس زمانے میں اگر ہمارے ملک کے لوگ جو کروڑ پتی، لاکھ پتی، ارب پتی اگر زکوٰۃ ہی دے دیں تو اس ملک میں سے غربت ختم ہو جائے. یعنی زکوٰۃ دینا ہی نہیں گوارا کرتے. جی اتنی زکوٰۃ کیسے دیں؟ ٹھیک ہے نہ دو زکوٰۃ. پھر جو اللہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کا. ایک ہی چکر دے گا، ایک ہی ایکسیڈنٹ کرے گا، کوئی بیماری ڈال دے گا تو بس پھر نکالے گا اللہ. اس لیے زکوٰۃ ہے. خواہ کوئی سیمنٹ کا کاروبار کرے، خواہ کوئی مرچوں کا کاروبار کرے، خواہ کوئی بھی کاروبار کرے، مفتی سے پوچھے تو اس کا زکوٰۃ ہے. بھینسوں کی ہے، گھوڑوں کی ہے، گدھوں کی ہے جی. جو بھی آپ بزنس کے لیے چیز تیار کریں اس کے لیے زکوٰۃ ہے، عشر ہے. لیکن ہم تو کہتے ہیں بس جی سونے کی زکوٰۃ. بھائی پیسوں کی بھی زکوٰۃ ہے اور نہیں نکالیں گے تو پیسے میں بے برکتی ہوگی. آپ اگر سیدھے طریقے سے نہیں دیں گے تو اللہ پھر کسی اور طریقے سے لے گا. مسئلہ تو کوئی نہیں اللہ کے لیے. پھر ٹینشن، ڈپریشن، فرسٹریشن پیدا کر دے گا آپ کے اندر. کوئی مسئلہ اللہ کے لیے. جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. تو اس لیے سیدھے طریقے سے اللہ کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اور زکوٰۃ تو کم از کم ہے. اصل ہے کہ بندہ صدقہ خیرات کرتا رہے، اچھے کاموں میں پیسہ لگاتا رہے. مثلا کتاب خرید کے کسی کو دے دو پڑھنے کے لیے، 50 روپے کی، 100 روپے کی. ہماری تفسیر 500 روپے کی ہے. تو مال پیسے کے ذریعے بھی جنت کمائی جا سکتی ہے. ادھر ادھر جو اتنا پیسے خرچ کرتے ہیں تو ہر مہینے میں اللہ کا بھی حصہ رکھیں. جیسے اللہ نے آپ کو اتنی تنخواہ دی ہے اس کے قرآن کا حصہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اللہ کو دے رہے ہیں. کچھ حصہ تو ہو نا قرآن کی خدمت میں. انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو جائیں. تو اس لیے قرآن کی خدمت کے لیے، اسی طرح مسجد کے لیے جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال